السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے گھر مت آنا، پر اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بندے تو لوٹ آ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ افطار سے پہلے ہم کچھ نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ کھجور بھی نہیں کھا سکتے، اس ڈر سے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو پھر دوسروں کا حق کھاتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ یہ دیکھیے سوتا ابھی سو کے اٹھ کا ہے، یہ جو ویکتی ہے نا، یہ سو کے اٹھ کا ہے ابھی یہ ویڈیو جائے گی انسٹاگرام پہ، اور میں یہ ویڈیو انسٹاگرام پہ جائے گی، میرے بھائی زندہ انسٹاگرام پہ جائے گی یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ پہلے آپ یہ دیکھیے، دیکھ لیا؟ اب یہ دیکھیے، اب ان دونوں میں سے بتائیے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کمنٹ میں بتائیے۔ یہ کاشف ارشد صحیح ہے یا ماسٹر اور بنی صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھائی یعنی ایمان سے کبھی سر نہیں ہوتا، ایمان کی باتوں کو سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھائی یعنی ایمان سے کبھی سر نہیں ہوتا، ایمان کی باتوں کو سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سختی اور بے چینی میں دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے۔ السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ میری سحری تو جنت سے آتی ہے کیونکہ کھانا میری ماں بناتی ہے۔ پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی الگ ہے، مہینے تو بہت ہے مگر میرے دوست رمضان کی بات ہی الگ ہے۔ بہت بری لگتی ہے مجھے یہ جھوٹی ہمدردی، اگر آپ کے دل میں زہر ہے تو زبان اتنی میٹھی کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اور قرآن کے بعد روح کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ میاں بیوی کے بیچ سچی محبت ہے۔ السلام علیکم۔ اپنا جیون اتنا پاکیزگی اور ایمانداری سے جیو، اگر کوئی کہے کہ تمہارے کرم ہی تم پر لوٹ کر آئے تو وہ دھمکی نہ لگے بلکہ دعا لگے۔ اپنی عیدی ہر کسی کو مت بتایا کرو اے دوست، کیونکہ ہر کسی کے باپ بھائی مالدار نہیں ہوتے۔
کبھی چھوڑ کر مت جانا اے میرے دوست، کبھی چھوڑ کر مت جانا اے میرے دوست، کیونکہ سب سے زیادہ بھروسہ میں تجھی پر کرتا ہوں۔ وفا کی راہ میں دیکھو یہ کیسا موڑ آیا ہے، وفا کی راہ میں دیکھو یہ کیسا موڑ آیا ہے کہ بنی اور ماسٹر نے مل کے اپنوں کا ہی دل دکھایا ہے، بنی اور ماسٹر نے مل کے ہی اپنوں کا دل دکھایا ہے۔ کسی کا حق دبا کے بھلا تم کیسے چین سے جی پاؤ گے، کسی کا حق دبا کے بھلا تم کیسے چین سے جی پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، اوپر جا کے کیا منہ دکھاؤ گے۔ بنی کی سازش اور ماسٹر کا ستم یاد رہے گا، بنی کی سازش اور ماسٹر کا ستم یاد رہے گا، قیامت تک تمہارا یہ کرم یاد رہے گا۔ السلام علیکم۔ وفا کی راہ میں دیکھو یہ کیسا موڑ آیا ہے، وفا کی راہ میں دیکھو یہ کیسا موڑ آیا ہے، ماسٹر اور بنی نے اپنوں کا ہی دل دکھایا ہے، ماسٹر اور بنی نے اپنوں کا ہی دل دکھایا ہے۔ کسی کا حق دبا کے بھلا تم کیسے جی پاؤ گے، کسی کا حق دبا کے بھلا تم کیسے جی پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، اوپر کیسے منہ دکھاؤ گے، اوپر کیسے منہ دکھاؤ۔ بنی کی سازش اور ماسٹر کا وہ ستم یاد رہے گا، بنی کی سازش اور ماسٹر کا وہ ستم یاد رہے گا، قیامت تک زمانے میں تمہارا یہ کارنامہ یاد رہے گا، قیامت تک زمانے میں تمہارا یہ کارنامہ یاد رہے گا۔ تو ہم آئے ہوئے تھے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، یہ دیکھیے یہ ہمارے فیضان بھائی دوست ہیں، اور یہ نلّا ہے، یہ بیٹھے رہتا ہے، اس کا نام ویسے زید ہے، نلّا ہے لیکن یہ مارتا رہتا ہے، بدتمیز ہے بالکل، تمیز تو سیکھی نہیں رکھی اس نے۔ اور ایک ہمارے بھائی یہ بیٹھ رہتے ہیں پرچون کی دکان پہ، ہاں یہ بھائی بھی ہمارے پرچون کی دکان پہ بیٹھ رہتے ہیں۔ سب سے بڑھیا دوست جو ہے نا میرا یہ ہے، میرا جگری یار حاجی ماں۔ السلام علیکم۔ دوست کے لیے ایک شاعری۔ تو ہے تو پنکھ ہے، تو ہے تو ہے ہوا، تو ہے تو پنکھ ہے، تو ہے تو ہے ہوا، تو ہے تو اڑان ہے، تو ہے تو ہے دعا، تو ہے تو اڑان ہے، تو ہے تو ہے دعا، تیرے ہونے سے حوصلہ ہے جان ہے، تیرے ہونے سے حوصلہ ہے جان ہے، تو ہے تو زندگی آسان ہے، تو ہے تو زندگی آسان ہے، بنجر زمیں پہ گھر ہے تو، بنجر زمیں پہ گھر ہے تو ہے تو خوبصورت جہان ہے، اگر تیرے ہونے سے یہ زمین ہے یہ آسمان ہے، تیرے ہونے سے یہ زمین ہے یہ آسمان ہے، خوش ہے نصیب اگر تو ہے قریب اور ہے یہاں، خوش ہے نصیب اگر تو ہے قریب اور ہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعاؤں سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں، دعاؤں سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، جو شخص 12 رکعت پڑھنے کا پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل بنا کر دے گا۔ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد۔ جو یہ 12 رکعت پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت تہجد پڑھنے کی ہو اور اس کو اتنی گہری نیند آئے کہ اس کی آنکھ صبح کھلے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے گا اور اس کا سونا انعام اللہ کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ مسک کے ٹیلوں پر ہوں گے اور ان کے آگے پیچھے والے ان پر رشک کریں گے۔ پہلا وہ شخص جس نے دن اور رات کی 5 وقت کی اذان دی اور نماز پڑھی۔ دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ ان سے خوش رہے۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا لکھوں محمد کی شان میں، کیا لکھوں محمد کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا خدا نے قرآن میں، سب کچھ تو لکھ دیا خدا نے قرآن میں۔ انسانوں کو غلام بنا کر بادشاہ تو ہزاروں بنے، انسان کو غلام بنا کر ہزاروں بادشاہ بنے، غلاموں کو انسان بنا کر جو بادشاہ بنے وہ ہے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا بدل گیا سنسار، کتنا بدل گیا سنسار، کھیتوں نے کنبے توڑے دولت نے گھر بار، کھیتوں نے کنبے توڑے دولت نے گھر بار، ٹی وی نے سماج توڑے موبائل نے پریوار، ٹی وی نے سماج توڑے موبائل نے پریوار۔ کتنا بدل گیا سنسار، کتنا بدل گیا سنسار۔ السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں جلد سے نہیں بلکہ صبر سے مکمل ہوتی ہے جناب، کچھ کہانیاں جلد سے نہیں بلکہ صبر سے مکمل ہوتی ہے جناب۔ جب کوئی انسان اپنے چاہت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو، جب کوئی انسان اپنی چاہت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو خود قسمت اس کے لیے راستہ بنانے لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اٹھیں گے، پیدل چلنے والے، سوار اور منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فائدہ، اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو پیروں کے بل چلاتا ہے وہ ان کو منہ کے بل بھی چلانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، وہ لوگ منہ کے بل ہی ٹیلے اور کانٹوں سے بچیں گے۔ گھر سے نکلے تو دل میں کچھ ارمان تھے، گھر سے نکلے تو دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف جنگل ایک طرف قبرستان تھے، ایک طرف جنگل ایک طرف قبرستان تھے، چلتے چلتے اچانک ایک ہڈی پر پاؤں پڑا، چلتے چلتے اچانک ایک ہڈی پر پاؤں پڑا، اس ہڈی کے کچھ بیان تھے، اس ہڈی کے کچھ بیان تھے، اے بھائی ذرا دھیان سے چل، اے بھائی ذرا دھیان سے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ زندگی کو لے کر ساری کلپنائیں کی گئی فضول ہیں، بھوشیہ کو لے کر کی گئی ساری کلپنائیں فضول ہے، بیتے ہوئے حادثے گواہ ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شاخیں اگر رہی تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، شاخیں اگر رہی تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، دن اگر برے ہیں تو دن
اچھے بھی آئیں گے، دن اگر برے ہیں تو دن اچھے بھی آئیں گے۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور غم ملے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ کتنے گناہ ہیں، معلوم نہیں کہ کتنے گناہ ہیں، اے میرے رب اس رمضان کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ بھروسہ اسی پر کرنا میرے دوست جو نبھانے کے قابل ہو، بھروسہ اسی پر کرنا میرے دوست جو نبھانے کے قابل ہو۔ پل بھر کا ساتھ تو جنازہ اٹھانے والے بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی زیادہ آزمائش اس کا بدلہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، جو اس کی آزمائش پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کی آزمائش سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے، اور جو شخص صفوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ فائدہ: مطلب یہ کہ جو شخص صفوں کے درمیان خالی جگہ دیکھ کر اسے پوری نہیں کرتا، یا جہاں ایسی جگہ سامان رکھ دیتا ہے جہاں سے صف پوری نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے وقت کی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اور فجر کے بعد۔ تہجد کے وقت اور فجر کے بعد یعنی کہ رات کے آخری حصے میں، اور فجر کی نماز کے بعد۔ آزمائش تو ان کے لیے ہے، آزمائش تو ان کے لیے ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتا ہے، صبر وہی کرتا ہے جو اللہ کو چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ انسان وہ ہے جو اپنی نفس کے خواہشات کے ساتھ چلے اور اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھا سکے؟ اس لیے ہم تو صرف اس اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر پتا چمکدار نہیں ہوتا، ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا، دوستی دیکھ کر کرنا اے میرے دوست، ہر دوست وفادار نہیں ہوتا۔ سمے ملنے پر بات کرنے میں اور سمے نکال کر بات کرنے میں، سمے ملنے پر بات کرنے میں اور سمے نکال کر بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا بدلہ مقرر ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ خالص میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا یا میں خود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے، دعا کرو اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جھوٹ کی رفتار کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو پر منزل پر صرف سچ ہی پہنچتا ہے۔